بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ابن عقیل کا دوسرا باب ہے الکلام وما یتألف منہ، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ کلام یہ خبر ہے۔ عبارت دیکھ لیں۔ الکلام خبر لمبتدأ محذوف علی تقدیر مضافین واصل نظم الکلام ھذا باب شرح الکلام وشرح ما یتألف الکلام منہ، فحذف المبتدأ وهو اسم الاشارۃ ثم حذف الخبر وهو الباب فأقیم شرح مقامہ فارتفع ارتفاعہ ثم حذف شرح نیزا وأقیم الکلام مقامہ فارتفع کما کان الذی قبلہ، وما الباب عاطفۃ وما اسم موصول معطوف علی الکلام بتقدیر مضاف ای شرح ما یتألف، ویتألف فعل مضارع وفاعلہ ضمیر مستتر فیہ جوازا تقدیرہ هو يعود الى الکلام، ومنہ جار ومجرور متعلق بیتألف والجملۃ من الفعل الذی هو یتألف والفاعل لا محل لها من الاعراب صلۃ الموصول۔ کلام یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی دو مضافوں کی تقدیر پر، اور کلام کی اصل عبارت یہ ہے ھذا باب شرح الکلام وشرح ما یتألف الکلام منہ، فحذف، مبتدا کو حذف کر دیا گیا اور وہ اس میں اشارہ ہے، پھر خبر کو حذف کر دیا گیا اور وہ باب ہے، اور قائم مقام کر دیا گیا شرح کو اس کی جگہ پر، پھر مرتفع ہو گیا اس کا مرتفع ہونا یا اٹھ گیا اس کا اٹھنا، پھر حذف کر دیا گیا شرح کو بھی اور کلام کو اس کی جگہ پر لے آیا گیا، پھر یہ بھی مرتفع ہو گیا جیسا کہ اس سے پہلے تھا۔ اور ما یہاں پر واو عاطفہ ہے اور ما اسم موصول ہے، اس کا عطف ہے کلام پر مضاف کی تقدیر پر، یہاں پر بھی ایسی ہے شرح ما یتألف، اور یتألف یہ فعل مضارع ہے اور فاعل اس میں ضمیر چھپی ہوئی ہے جوازی طور پر، تقدیر عبارت ہے ہوا جو کہ کلام کی طرف لوٹ رہی ہے، اور منہ یہ جار مجرور ہے جو متعلق ہے یتألف کے اور جملہ فعل سے، اور وہ فعل کون سا یتألف ہے، اور فاعل ان کا اعراب میں کوئی محل نہیں ہے، موصول کا صلہ بن رہے ہیں۔ عبارت تو ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں یہاں سے خطبہ مکمل ہو چکا ہے اور جو اصل کتاب ہے اس کو حضرت شروع فرما رہے ہیں۔ تو کلام کو شروع فرمانے میں حضرت نے جو سب سے پہلے ذکر کیا الکلام وما یتألف منہ، کلام اور کلام جس چیز سے بنتا ہے، اس باب کے اندر ان چیزوں کا ذکر ہوگا۔ تو سب سے پہلے علامہ ابن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو عبارت تھی الفیہ کی الکلام وما یتألف منہ، اس عبارت کی وضاحت کی ہے کہ اس عبارت کا مطلب کیا ہے اور اصل عبارت کیا تھی اور یہ ترکیب میں کیا واقعہ ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آگے چل کے 8واں اور 9واں شعر آئے گا جس میں کلام اور جن سے کلام بنتا ہے ان کی وضاحت آئے گی الفیہ کی، پھر انشاءاللہ اسی کے آگے علامہ ابن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ تشریح کریں گے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو کہا گیا نا الکلام وما یتألف منہ، پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو کلام ہے یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی، علی تقدیر مضافین، دو مضافوں کی تقدیر پر، یعنی اصل میں یہاں پر دو مضاف ہیں جو یہاں پر حذف ہو چکے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں ذرا، واصل نظم الکلامی، کلام کی جو اصل ہے، یعنی یہ تو کہا نا کہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، تو پھر اصل عبارت کیا ہے وہ آگے بتا رہے ہیں کہ جو کلام کی اصل عبارت ہے وہ یہ ہے ھذا باب شرح الکلام وشرح ما یتألف الکلام منہ۔ تو یہ اصل عبارت اس طریقے سے، یہ جو ھذا ہے یہ بنے گا مبتدا، اور یہ جو آگے ہے نا باب شرح الکلامی، یہ پورا جملہ بن جائے گا معطوف علیہ، اور شرح ما یتألف الکلام منہ یہ پورا جملہ بن جائے گا معطوف۔ تو معطوف علیہ معطوف مل کر یہ ھذا مبتدا، اس کی یہ خبر بنے گا۔ تو یہ جو الکلام وما یتألف منہ ہے یہ خبر بنے گا ھذا مبتدا محذوف کی۔ تو یہ بتا رہے ہیں فحذف المبتدا وہو اسم الاشارہ، سب سے پہلے تو یہ جو ھذا ہے نا یہاں پہ اسم اشارہ، اس کو ہم نے حذف کر دیا گیا، ھذا بھی حذف ہو گیا، اور اس کے بعد جو آگے باب ہے، اب یہ دیکھیں باب یہ مضاف ہے اور یہ جو شرح ہے یہ مضاف الیہ مضاف ہے۔ یہ فرمایا کہ یہ جو دو ہے نا یہ دونوں مضاف بن رہے ہیں، یہ باب مضاف بن رہا ہے شرح کے لیے اور یہ شرح مضاف بن رہا ہے الکلام کے لیے۔ تو یہ فرمایا کہ دو مضافوں کی تقدیر پر، یعنی یہاں پر دو مضاف ہیں کہ یہ جو ہوا ہے اس میں اشارہ، اس کو حذف کر دیا گیا، پھر یہ جو خبر ہے باب شرح الکلامی، یہ جو ہے نا باب شرح، یہ جو باب خبر ہے اس کو بھی حذف کر دیا گیا، اور یہ جو شرح ہے اس کو باب کی جگہ پر لے آئے گئے، یعنی پہلے آپ نے خبر جو باب تھی نا اس کو حذف کیا اور شرح کو ہم لے آئے باب کی جگہ پر، فرتفع ارتفاع، بلند ہو گیا اس کا بلند ہونا یا اٹھ گیا اس کا اٹھنا۔
دیکھیں کوئی چیز حذف ہوتی ہے تو اس کے قائم مقام کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہوتی ہے، جب حذف شدہ چیز کے کوئی چیز قائم مقام آ جاتی ہے تو پھر اس کا حذف درست ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی حضرت یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو باب جب ہم نے حذف کیا ہے تو شرح کو جب ہم اس کے قائم مقام لے آئے ہیں تو پھر اس کا حذف کرنا یہ ٹھیک ہو گیا ہے، اس کا بلند ہونا یہ درست ہو گیا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ اس کا مرتفع ہونا درست ہو گیا، کس کا؟ اس باب کا۔ ثم حذف شرح ایضا واقیم الکلام مقامہ، اگلا مسئلہ پھر آگے یہ ہوا کہ یہ جو شرح تھی، یہ جو دوسرا مضاف تھا، اس کو بھی حذف کر دیا گیا اور یہ جو کلام ہے اس کو ہم شرح کی جگہ پر لے آئے، یعنی پہلے باب حذف ہوا پھر شرح حذف ہوا۔ تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ جب ہم نے شرح کو حذف کیا ہے، کلام کو اس کی جگہ پر لے آئے ہیں، تو اب چونکہ اس کے عوض میں دوسری چیز آ چکی ہے، لہذا اب اس مضاف کا حذف ہونا یہ درست ہو چکا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ کلام کو اس کی جگہ پر، کس کی جگہ پر؟ شرح کی جگہ پر لے آئے ہیں، فرتفع کما کان الذی قبلہ، تو لہذا یہ بھی مرتفع ہو جائے گا، یہ بھی حذف ہو جائے گا جس طریقے سے اس سے پہلے والا جو حرف باب تھا یہ حذف ہوا تھا اور اس کا حذف درست ہوا تھا کیونکہ اس کے عوض میں دوسرا لفظ آ چکا تھا۔ بالکل اسی طریقے سے یہاں پر بھی شرح کا حذف درست ہے کیونکہ اس کے عوض میں الکلام یہ آ چکا ہے۔ تو اب خلاصہ یہ نکلے کہ یہ سارا حذف ہو گیا، مبتدا بھی حذف ہو گیا اور اس کے بعد جو دو مضاف ہیں وہ بھی حذف ہو جائیں گے، صرف ایک ہی والا لفظ باقی بچے گا، الکلام۔ اب اس کے بعد آگے دیکھیں وما یتألف منہ، یہ کیسے ہے؟ یہ بھی ایسے ہی ہے، یہ جو وما یتألف منہ ہے اس میں واو عطفہ ہے اور یہ جو میم الف ما ہے یہ اسم موصول ہے۔ اب یہ ترکیب آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے نا کہ میم الف ما یہ اسم موصول ہے، یہ جو آگے پورا جملہ ہے نا یتألف منہ، اس پورے جملہ یہ بن جائے گا اس اسم موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ مضاف الیہ ہے شرح محذوف کا، تو شرح مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پھر اس کا عطف ہو جائے گا پیچھے یہ والے اس جملے پر، ھذا باب شرح الکلام، تو یہ پورا جملہ معطوف علی معطوف سے مل کر یہ ھذا مبتدا کی خبر بنے گا۔ دیکھیں ذرا، اور فرما رہے ہیں کہ جو میم الف ما ہے یہ اسم موصول ہے، اس کا عطف ہے الکلام کے اوپر، یہ جو ہے نا الکلام یہ معطوف علیہ تھا تو اب اس کا عطف بن جائے گا اس الکلام کے اوپر، بتقدیری مضافن، یہاں پر بھی مضاف کی تقدیر ہے یعنی یہاں پر بھی مضاف محذوف ہے، تو یہاں پہ اصل عبارت کیسے تھی؟ شرح ما یتألف، تو میم الف ما موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ شرح مضاف کے لیے مضاف الیہ بن جائے گا، مضاف الیہ سے مل کر اصل جو عطف ہے نا اس شرح کے اوپر ہے، لیکن شرح تو اب حذف ہو چکی ہے تو اس لیے فرمایا کہ اس کا عطف الکلام کے اوپر ڈالا جا رہا ہے۔ آگے دیکھیں یتألف، یہ فعل مضارع ہے اور اس کا جو فاعل ہے وہ ضمیر ہے، ہوا ضمیر ہے، جوازن مستتر فیہ جوازن، کیونکہ اس میں غائب کا صیغہ ہے فعل مضارع میں، اور فعل مضارع کا جو غائب کا صیغہ ہوتا ہے اس میں جو فاعل ہے وہ ضمیر کو چھپانا یہ جائز ہے، یہ واجب نہیں ہوتا ہے، جیسے واحد متکلم میں واجب ہوتا ہے نا، اور اسی طریقے سے جمع متکلم میں ضمیر کا چھپانا واجب ہوتا ہے، لیکن ضمیر غائب میں فاعل ضمیر کا چھپانا واجب نہیں ہوتا، تو اس لیے فرمایا کہ اس کا جو فاعل ہے وہ ضمیر مستتر ہے جوازن۔ تقدیر عبارت کیا ہے؟ وہ ایسے ہے، ہوا یتألف منہ، تو یہ جو ہوا ہے ضمیر جو کہ فاعل بن رہا ہے یتألف میں، اصل میں یہ پیچھے لوٹ رہی ہے الکلام کی طرف، یعنی کلام اور وہ چیزیں جن سے مل کر کلام بنتا ہے۔ اور یہ جو منہ ہے جار مجرور مل کر اس کا تعلق بھی اسی یتألف فعل کے ساتھ ہے، اور اب یتألف فعل اپنا فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر یہ پورا جملہ ہو کر پھر یہ ما موصول کا صلہ بنے گا، لفظوں کے اندر اس کا کوئی اعراب کی جگہ نہیں ہے، بس یہ سیدھا سیدھا اسم موصول کا صلہ بن جائے گا، ایسے نہیں ہے کہ ہم اس کو کلام کے اندر کچھ اور بنائیں اور ہم اس کے اوپر باقاعدہ اعراب لے کر آئیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو پورا جملہ ہے فعل کا الذی هو یتألف، اور فعل اور فاعل مل کر لا محل لها من الاعراب، اعراب میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، یہ پورا جملہ مل کر صلۃ الموصول، یہ جو میم الف ما اسم موصول ہے یہ اس کے لیے بنے گا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر شرح مضاف کے لیے مضاف الیہ بنے گا، مضاف الیہ سے مل کر یہ جو پیچھے الکلام معطوف علیہ ہے اس کے اوپر اس کا عطف ہوگا اور یہ معطوف ہوگا، تو معطوف علیہ معطوف مل کر یہ ھذا مبتدا کی خبر واقع ہوگا۔ تو بہرحال یہ حضرت نے اس کی ترکیب کی ہے، تھوڑی سی وضاحت کی ہے، اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ جو الفیہ کا 8واں شعر ہے وہ شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ابن عقیل کا دوسرا باب ہے الکلام وما یتألف منہ، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم الفیہ کے 8واں شعر کی ترکیب کریں گے اور اسی طریقے سے اس کی تشریح بیان کریں گے۔ کلامنا لفظ مفید کاستقم و اسم و فعل ثم حرف الکلم۔ کلامنا کلام مبتدا وهو مضاف ونا مضاف الیہ مبنی علی السکون فی محل جر، لفظ خبر المبتدا مفید نعت لللفظ وليس خبرا ثانیا، کاستقم ان کان مثالا فهو جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدا محذوف والتقدیر وذلك کاستقم وان کان من تمام تعریف الکلام فهو جار ومجرور ایضا متعلق بمحذوف نعت لمفید واسم خبر مقدم وفعل ثم حرف معطوفان علیہ الاول
علیہ الاول بالواو والثانی بثم الکلم مبتدا مؤخر وکانہ قال کلام النحاة هو اللفظ الموصوف بوصفین احدہما الافادۃ والثانی ترکیب المماثل لترکیب استقم الکلم ثلاثۃ انواع احدها الاسم وثانیها الفعل وثالثها الحرف وانما عطف الفعل على الاسم بالواو لقرب منزلته منه حيث يدل كل منهما على معنى في نفسه وعطف الحرف بثم لبعد منزلته۔ ترجمہ دیکھ لیں، ہمارا کلام وہ لفظ ہے جو فائدہ دینے والا ہو جیسا کہ استقیم، اسم ہے، فعل ہے، پھر حرف ہے، یہ کلمے ہیں۔ کلامنا کلام مبتدا ہے، یہ مضاف ہے، اور نا مضاف الیہ ہے جو کہ مبنی علی السکون ہے محل جر میں۔ لفظ یہ خبر ہے مبتدا کی، اور مفید یہ صفت ہے لفظ کی، یہ دوسری خبر نہیں ہے۔ استقیم اگر تو یہ مثال ہے تو یہ جار مجرور ہے، متعلق ہوگا محذوف کے، پھر یہ خبر بنے گا مبتدا محذوف کی۔ تقدیر عبارت اس طریقے سے بنے گی وذالک کا استقیم، اور اگر یہ کلام کی تعریف میں سے ہی ہے تو پھر یہ جار مجرور ہوگا، اسی طریقے سے متعلق ہوگا محذوف کے کر کے، پھر ہم اس کی صفت بنائیں گے مفید کی، اور اسم یہ خبر مقدم ہے، فعل اور پھر حرف، ان دونوں کا عطف ہے پہلے پر واو کے ساتھ اور دوسرے کا عطف ہے ثم کے ساتھ، اور الکلم یہ مبتدا مؤخر ہے۔ گویا کہ حضرت یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ نحویوں کے نزدیک کلام وہ لفظ ہے جو کہ دو صفات کے ساتھ موصوف ہو، پہلی صفت ہے فائدہ پہنچانا، دوسری صفت ہے کہ وہ ترکیب رکھتا ہو اس ترکیب کی مثل جیسے کہ استقیم میں ہے۔ اور کلمے کی تین قسمیں ہیں، پہلا اسم ہے، دوسرا فعل ہے اور تیسرا حرف ہے، اور سوائے اس کے نہیں فعل کا اسم پر عطف ڈالا گیا واو کے ساتھ، اس لیے کہ اس کا درجہ اور اس کا مرتبہ اس کے قریب ہے، اس اعتبار سے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں پایا جاتا ہے، اور حرف کا عطف ڈالا گیا ہے ثم کے ساتھ اس لیے کہ اس کا مرتبہ اس سے دور ہے۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو سب سے پہلے جو شعر ہے جو کہ الفیہ ابن مالک کے شعر ہے، آپ اس کی تشریح دیکھ لیں، اس کے بعد جو پھر انشاءاللہ شرح ابن عقیل کی تشریح کریں گے۔ دیکھیں حضرت فرما رہے ہیں کلامنا لفظ مفید کاستقیم، ہمارا جو کلام ہے وہ ایسا لفظ ہے جو کہ فائدہ پہنچانے والا ہو، جیسا کہ لفظ استقیم یہ فائدہ پہنچاتا ہے کہ سننے والے کو ایک مکمل طریقے سے ایک طلب اس کے اندر معلوم ہو رہی ہے۔ اور یہ جو کلام ہے یہ اسم ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے، حرف ہوتا ہے، یہ سارے کے سارے کلمات ہیں، ان کلمات سے مل کر ہی پھر کلام بنتا ہے۔ تو بہرحال یہ اس شعر کی تھوڑی سی وضاحت ہے، آگے چل کے حضرت خود بڑی تفصیل کے ساتھ اس کی وضاحت کریں گے، لیکن سب سے پہلے جو حضرت علامہ ابن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ اس شعر کی ترکیب کر رہے ہیں، ترکیب کے مکمل ہونے کے بعد پھر انشاءاللہ اس شعر کی تشریح کریں گے۔ تو ترکیب میں حضرت نے سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ جو کلامنا ہے یہ مبتدا بن رہا ہے، جب یہ مبتدا بنے گا اور لفظ مفید کاستقیم یہ بنے گا اس مبتدا کی خبر، اور اسی طریقے سے یہ جو ہے اسم و فعل ثم حرف یہ خبر بنے گا خبر مقدم، اور الکلم یہ بنے گا مبتدا مؤخر۔ تو میں نے خلاصتاً آپ کو بتا دیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تفصیل کی طرف۔ تو بتانا ہے کہ جو کلام ہے یہ مبتدا یہ مضاف ہے، اور نا ضمیر یہ مضاف الیہ ہے، مبنی علی السکون ہے، کیونکہ جمع متکلم کی جو ضمیر ہوتی ہے ماضی میں وہ مبنی علی السکون ہوتی ہے، اس کا آخر ساکن ہوتا ہے، اور یہ چونکہ مضاف الیہ کی ضمیر ہے تو اس لیے یہ محل جر میں ہے۔ تو یہ بتایا کہ مبنی علی السکون ہے، فی محل جر، محل جر میں ہے، اور یہ جو آگے لفظ ہے یہ اسی کلامنا مبتدا کی خبر بن رہا ہے، اور یہ جو مفید ہے یہ اسی لفظ کی صفت واقع ہو رہا ہے۔ یہ جو مفید ہے یہ کلامنا کی وہ خبر دوسری خبر نہیں ہے، بلکہ یہ اسی لفظ کی ہی صفت واقع ہو رہا ہے کہ وہ جو کلام ہمارا ہے وہ ایسا لفظ ہے جو کہ فائدہ پہنچانے والا ہو۔ آگے استقیم، یہ جو کہا نا استقیم کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس کے ترکیبی اعتبار سے دو احتمالات بن سکتے ہیں۔ ایک احتمال تو یہ بنتا ہے کہ حضرت مثال دے رہے ہیں تو آپ اس کی ترکیب الگ کر لیں، اور دوسرے اس کے اندر احتمال یہ بنتا ہے کہ یہ ایک پورے اسی ترتیب کے ساتھ چل رہی ہے، جیسا کہ پچھلا کلام جاری ہے تو آپ اس کو پچھلے کلام کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں۔ تو دونوں احتمالات کو حضرت نے باری باری ذکر کیا ہے۔ تو سب سے پہلے بتا رہے ہیں کہ اگر تو آپ اس کو مثال بناتے ہیں تو پھر یہ جو استقیم ہے یہ کاف حرف جر ہے، اور استقیم یہ فعل انت ضمیر فاعل فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفرد کی تعویل میں ہو کر یہ کاف جار کے لیے بنے گا مجرور۔ اب یہ جار مجرور مل کر چونکہ اس کا متعلق لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے تو اس لیے آپ اس کا متعلق محذوف نکال لیں، تو متعلق محذوف کے کر کے پھر یہ جملہ ہو جائے گا، اور پھر یہ اس کو آپ خبر بنائیں گے مبتدا محذوف کی۔ اب مبتدا محذوف کیا نکلے گا؟ وہ ذالک نکلے گا۔ یہ بتا رہے ہیں کہ متعلق ہے محذوف کے، پھر یہ خبر بنے گا مبتدا محذوف کی۔ تقدیر عبارت اس طریقے سے ہوگی وذالک کا استقیم، کاف جار استقیم مجرور جار مجرور مل کر محذوف متعلق کے ہو کر پھر یہ ذالک مبتدا کی خبر واقع ہوگا۔ یہ تو تھا کہ آپ مثال کی الگ سے ترکیب کریں، اور اگر آپ اس کو اسی جملے کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں جو کلام کے حضرت تعریف فرما رہے ہیں، اس کا تعلق کلام کے ساتھ ہی کرنا چاہتے ہیں
تو یہ والی ترکیب بھی آپ کر سکتے ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں وَإِنْ كَانَ مِن تمامی تعریف الکلامی، اور اگر یہ جو کلام کی تعریف ہے اسی مکمل اسی تعریف میں سے اگر آپ اس کا تعلق بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ پھر کیسے بنے گا؟ تو دیکھیں یہ جو ہے تو یہ جار مجروری ہے، کاف حرف جر استقم مجرور، جار مجرور مل کر آپ اس کو جو متعلق کریں گے محذوف کے، متعلق محذوف کر کے پھر آپ اس کو صفت بنائیں گے مفیدن کی، تو مفیدن یہ بنے گا موصوف، اور یہ جو استقم ہے کا استقم یہ اپنے متعلق محذوف سے ہو کر پھر یہ بنے گا اس مفیدن کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر آگے اس سے پیچھے جو لفظ ہے یہ اس موصوف کی صفت بن جائے گا، اور موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ جو پیچھے مبتدا ہے اس کی یہ خبر واقع ہوگا۔ تو یہ اس وقت بھی متعلق محذوف کے ہوگا، اور پھر یہ مفید کے لیے صفت واقع ہوگا، یعنی یہ جو مفید ہے یہ موصوف بھی ہوگا، اور پھر اس کے بعد یہ پہلے تو صفت ہم نے بنایا تھا لفظ کی، لیکن اس کے بعد یہ دوبارہ موصوف ہوگا اور کا استقیم اس کی صفت واقع ہوگی۔ یہ تو ہوگی پہلے جملے کی ترکیب۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں وَاسْمٌ وَفِعْلٌ ثُمَّ حَرْفٌ، یہ بتا رہے ہیں خبر مقدم ہے، اسم خبر مقدم ہے، اور یہ فعل ثم حرف ان دونوں کا عطف ہے پہلے کے اوپر۔ پہلے سے مراد کیا ہے؟ یہ اسم کے اوپر ان کا عطف ہے واو کے ساتھ۔ یہ دیکھیں جو فعل ہے اس کا عطف واو کے ساتھ ہے، اور یہ جو دوسرا ہے حرف اس کا عطف ہے ثم کے واسطہ سے، تو چونکہ واو بھی حرف عطف ہے ثم بھی حرف عطف ہے، تو ایک کا عطف حضرت نے ڈالا واو کے ساتھ، دوسرے کا عطف حضرت نے ڈالا ہے ثم کے ساتھ۔ اب اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں الکلم، یہ مبتدا مؤخر ہے، تو اب ترکیب کس طریقے سے ہوگی؟ الکلم بنے گا مبتدا مؤخر، یہ سارے معطوف علیہ معطوف مل کر یہ اس مبتدا کی خبر واقع ہوگی، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ تو یہاں تک حضرت نے پورے شعر کی ترکیب کر دی ہے۔ ترکیب کے اندر جو مثال تھی اس میں جو دو ترکیبی احتمال تھے وہ بھی تفصیل سے ذکر کر دی ہیں۔ اب اس کے بعد آگے حضرت اس شعر کا مطلب بیان کر رہے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ شعر کا مطلب یہ ہے کہ نحویوں کے نزدیک کلام یہ وہ لفظ ہے جو کہ دو صفات کے ساتھ موصوف ہو۔ دو صفات کون سی وہ آگے بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ کانہ کالا، گویا کہ جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ ہیں الفی ابن مالک کے، علامہ ابن مالک رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو کلام ہے نحویوں کے نزدیک ایسا لفظ ہے جو دو صفات کے ساتھ موصوف ہوتا ہے۔ پہلی صفت کیا ہے؟ افادہ پہنچاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ کہا نا لفظ مفید، ایسا لفظ جو فائدہ پہنچانے والا ہو۔ تو کلام کے اندر ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ مخاطب کو فائدہ ملتا ہے۔ اب فائدے کی دو قسمیں ہیں، ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس کو کسی چیز کی خبر ملتی ہے، دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے یا پھر اس کو کسی چیز کی طلب ملتی ہے، تو دو فائدوں میں سے ایک فائدہ مخاطب کو حاصل ہوتا ہے۔ وثانی الترکیب المماثل لترکیب استقیم، اور دوسری جو کلام کے اندر جو دوسری صفت ہے وہ یہ ہے کہ کلام کی ترکیب واقع ہوتی ہے، یعنی جو کلام ہے وہ مختلف کلمات سے مل کر مرکب ہوتا ہے۔ اب یہ جو مختلف کلمات سے مل کر مرکب ہوتا ہے یہ اسی کی مثل مرکب ہوتا ہے جیسا کہ استقیم یہ مختلف کلمات سے مل کر مرکب ہوا ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استقیم کون سے مختلف کلمات سے مل کر مرکب ہوا ہے؟ تو دیکھیں یہ دو مختلف کلمات سے مل کر مرکب ہوا ہے، ایک اس میں استقیم فعل ہے اور ایک اس میں انت ضمیر اس کی فاعل ہے۔ تو فعل اپنے فاعل، ایک اسم اور ایک فعل سے مل کر یہ کلام مرکب ہوا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہر وہ کلام جو مختلف کلمات سے مل کر مرکب ہو اور وہ مخاطب کو مکمل فائدہ پہنچائے تو ایسے کو کلام کہتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ ایسی ترکیب جو کہ مماثل ہو ترکیب استقیم کے، اور فرما رہے ہیں کہ جو کلمات ہیں وہ تین قسم کے ہیں، ایک ہے اسم، دوسرا ہے فعل اور تیسرا ہے حرف۔ اب اس کے بعد آگے ایک سوال ہے اور اس کا جواب ہے۔ سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جب یہ فعل کا عطف ڈالا تھا اسم کے اوپر تو واو کے ساتھ عطف ڈالا، لیکن جب عطف ڈالا حرف کا اسم کے اوپر تو پھر ثم کے ساتھ عطف ڈالا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فعل ہے جس کا درجہ اور مرتبہ اسم کے قریب ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ دونوں ایسے معنی پر دلالت کرتے ہیں جو ان کی ذات میں پایا جاتا ہے، لیکن جو حرف ہے اس کا درجہ اور مرتبہ یہ قریب نہیں ہوتا بلکہ دور ہوتا ہے، تو اس لیے حرف عطف بھی ثم استعمال کیا ہے جو کہ تھوڑے سے فاصلے اور وقفے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ عطف ڈالا گیا فعل کے اسم پر واو کے ساتھ لقرب منزلتہ منہ، اس لیے کہ جو فعل ہے اس کا مقام اور مرتبہ وہ اسم کے قریب ہے، اس اعتبار سے کہ دونوں دلالت کرتے ہیں ایسے معنی پر جو ان کی ذات میں پایا جاتا ہے، اور عطف ڈالا ہے حرف کا ثم کے ساتھ لبعد منزلتہ، اس لیے کہ اس کا مقام اور درجہ وہ اسم سے دور ہے۔ تو یہ شعر تھا جس کی ترکیب ہو گئی ہے، اس کی تشریح ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر اگلے شعر کی اسی طریقے سے ترکیب اور تشریح کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ابن عقیل کا دوسرا باب ہے الکلام وما یتعلف منہ، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم 9ویں شعر کی ترکیب کریں گے۔ عبارت دیکھ لیں، واحدہ کلمۃ والقول عما وکلمۃ بہا کلام قد یعم۔ واحدہ کلمۃ مبتدا وخبر والجملۃ مستانفۃ لا محل لها من الاعراب والقول مبتدا عما يجوز ان يكون فعلا ماضيا وعلى هذا يكون فاعله ضميرا مستترا فيه جوازا تقديره هو يعود الى القول والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا ويجوز ان يكون
عم اسم تفضیل واصلہ اعم حذفت حمزتہ کما حذفت من خیر و شر لکثرت استعمالها لها واصلہما اخیر و اشر بدلیل مجیئہما علی الاصل احیانا کما فی قول الراجز بلال خیر الناس وابن الاخیر وقد قرئ سیعلمون غدا من الکذاب الاشر بفتح الشین و تشدید الراء وعلى هذا يكون اصل عم اعم كما قلنا وهو على هذا الوجه خبر للمبتدا وكلمة المبتدا منول بها جار ومجرور متعلق بيعم الآتي كلام مبتدا ثان قد حرف تقلیل یعم فعل مضارع مبنی للمجهول ونائب الفاعل ضمیر مستتر فیہ جوازا تقدیرہ هو یعود علی کلام والجملة من الفعل ونائب الفاعل فی محل رفع خبر المبتدا الثانی وجملة المبتدا الثانی وخبرہ فی محل رفع خبر المبتدا الاول ومعنى یعم یقصد۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور اس کا واحد کلمہ ہے اور قول عام ہے، اور کلمے سے کلام کبھی مراد لیا جاتا ہے۔ واحد اس کا کلمہ ہے، یہ مبتدا اور خبر ہے، اور یہ جملہ نیا ہے، اس کا اعراب میں کوئی جگہ یا محل نہیں ہے۔ اور قول یہ مبتدا ہے۔ عام جائز ہے کہ اس کو فعل ماضی بنایا جائے، اس وقت اس کا فاعل ضمیر مستتر ہوگا، اس میں جوازی طور پر تقدیر عبارت ہوگی ہوا، جو کہ لوٹ رہی ہے قول کی طرف، اور جملہ فعل اور فاعل کا محل رفع میں ہوگا، مبتدا کی خبر واقع ہوگا۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ عام یہ اس میں تفضیل ہو اور اس کی اصل اعم ہو، حمزہ کو حذف کر دیا گیا، جیسا کہ خیر اور شر سے حمزہ کو حذف کر دیا جاتا ہے کثرت استعمال کی وجہ سے۔ اور ان دونوں کی اصل اخیر اور اشر ہے۔ دلیل یہ ہے کہ یہ دونوں اپنی اصل پر بھی کبھی آتے ہیں، جیسا کہ راجز کا قول ہے بلال خیر الناس وابن الاخیر۔ اور تحقیق یہ بھی پڑھا گیا ہے سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، شین کے فتح کے ساتھ اور را کی تشدید کے ساتھ، اور اس بنا پر عم کی اصل اعم ہوگی جیسا کہ ہم نے کہا ہے، اور اس وجہ پر بھی یہ مبتدا کی خبر واقع ہوگی۔ اور کلمہ یہ پہلا مبتدا ہے اور بہا جار مجرور ہے جس کا تعلق یعم کے ساتھ ہے جو آگے آ رہا ہے۔ کلام یہ دوسرا مبتدا ہے، اور قد یہ حرف تقلیل ہے۔ یعم فعل مضارع ہے، مبنی للمجہول ہے، اور اس کا نائب فاعل ضمیر مستتر ہے اس میں جو جوازی طور پر۔ تقدیر عبارت ہے ہوا، جو کہ لوٹ رہی ہے کلام کی طرف، اور جملہ فعل اور نائب فاعل سے مل کر محل رفع میں ہے، مبتدا ثانی کی خبر واقع ہو رہا ہے، اور جملہ مبتدا ثانی کا اور اس کی خبر یہ محل رفع میں ہے، مبتدا اول کی خبر واقع ہو رہا ہے، اور یعم کا معنی ہے یقصد۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں گزشتہ شعر کے اندر حضرت نے الکلم کا لفظ ذکر کیا تھا، تو کلم اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو کلم ہے اسی کی جو واحد ہے وہ کلمتن آتی ہے، اور اس کی جمع آتی ہے الکلم۔ بہرحال کلم کی آگے چل کے مزید تفصیل بھی آئے گی۔ والقول عام، اور قول جو ہے ان دونوں سے عام ہے، یعنی بعض اوقات ہم قول بھی کہہ دیتے ہیں لفظ، لیکن جو قول کا لفظ ہے اس سے مراد کبھی کبھی کلمہ بھی مراد لیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی مراد لیا جاتا ہے، کیونکہ کلمہ جو ہے نا وہ کلام کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے، لیکن جو قول ہے وہ کلام بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو قول کا لفظ ہے یہ عام ہے کلمہ سے، یعنی اس میں کلمہ بھی ہے اور کلمہ کے علاوہ بھی آ جاتا ہے۔ وَكَلِمَةٌ بِهَا كَلَامٌ قَدْ يُعَمْ، اور کلمہ اس سے کبھی کبھی کلام بھی مراد لیا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کلام جو ہے وہ ایک پورا جملہ ہوتا ہے، اور جو کلمہ ہے وہ لازمی نہیں ہے کہ پورا جملہ ہو، تو لیکن کبھی کبھی کلمہ بول کر کلام بھی مراد لیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ شعر کی تھوڑی سی وضاحت ہے، آگے چل کے علامہ ابن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ خود اس کی وضاحت کریں گے۔ آج کے سبق کے اندر جو ہمارا مقصد ہے وہ اس شعر کی ترکیب ہے جو کہ علامہ ابن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ یہ جو واحدہ کلمتن ہے یہ مبتدا اور خبر واقع ہو رہا ہے، اور یہ جملہ مستانفہ ہے، اس کا اعراب کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے، مطلب جو پوری جملے کی ترکیب آپ نے کرنی ہے اس ترکیب میں یہ والا جو لفظ ہے واحدہ کلمتن، اس جملے کا ترکیبی اعتبار سے کوئی جگہ نہیں ہے، نہ فاعل واقع ہو رہا ہے، نہ مفعول واقع ہو رہا ہے، نہ خبر نہ مبتدا، کچھ بھی واقع نہیں ہو رہا۔ یہ فرمایا کہ اس کا اعراب کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور آگے دیکھیں یہ جو والقول عام، یہ جو قول مبتدا بنے گا، اور یہ جو عام ہے یہ اس مبتدا کی خبر واقع ہوگا۔ آگے بتایا کہ یہ جو عامہ ہے اس میں دو ترکیبی احتمال ہیں۔ ایک ترکیبی احتمال تو یہ ہے کہ آپ اس کو فعل بنائیں، فعل ماضی، اور دوسرا ترکیبی احتمال یہ ہے کہ آپ اس کو اس میں تفضیل بنائیں۔ فرما رہے ہیں کہ جو عامہ جائز ہے کہ آپ اس کو فعل ماضی بنائیں، جب آپ اس کو فعل ماضی بنائیں گے تو اس میں ہوا ضمیر مستتر ہوگی، جو کہ مستتر ہے جوازی طور پہ، کیونکہ یہ ضمیر غائب ہے واحد مذکر میں، اور واحد مذکر میں جو ضمیر غائب ہے وہ جوازی طور پہ حذف ہوتی ہے، اور یہ لازم اور ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو حذف کریں، بعض اوقات اس کا فاعل مذکور بھی ہو جاتا ہے۔
تو اس کا جو فائل ہے اما میں یہ ہوا ضمیر ہوگی جو اس کے اندر مستتر ہے، تقدیر عبارت کیا ہوگی ہوا۔ اب یہ جو ہوا ضمیر ہے جو وہ لوٹے گی اس کول کی طرف، یہ فرما رہے ہیں کہ جو ہوا ضمیر ہوگی تقدیر عبارت جو کہ کول کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یہ جو پورا جملہ بنے گا فعل اور فاعل یہ محل رفع میں ہوں گے۔ دیکھیں یہ کول بنے گا نا مبتدا، اور یہ اما فعل ہوا ضمیر فاعل فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ محل رفع میں ہوں گے، کیونکہ یہ کول مبتدا کی خبر واقع ہو رہے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ محل رفع میں یعنی ترکیب میں رفع کی جگہ پر آ رہے ہیں، مبتدا کی خبر واقع ہو رہے ہیں۔ اور یہ جو اما ہے آپ اس کو اس میں تفضیل بھی بنا سکتے ہیں، اگر آپ اس کو امن پڑھیں اس میں تفضیل بنائیں تو اس کی اصل ہوگی اعمو، افضلو کے وزن کے اوپر، افعالو کے وزن پر، اور اس کی اصل کیا ہوگی اعمو ہوگی۔ پھر اس میں کیا ہوا، اس کا جو حمزہ ہے شروع میں وہ حذف ہو گیا، جس طریقے سے خیر اور شر میں حمزہ حذف ہو جاتا ہے کثرت استعمال کی وجہ سے، کیونکہ خیر ہو یا شر ہو یہ اصل میں کیا تھا اخیر اور اشر تھا، پھر کثرت استعمال کی وجہ سے شروع میں ہم نے حمزہ کو حذف کر دیتے ہیں اور اس کے عوض میں آخر میں تنوین کو لے آتے ہیں۔ اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ جو خیر اور شر ہے اصل میں اخیر اور اشر ہے؟ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ دلیل یہ ہے کہ بعض اوقات یہ اخیر اور اشر بھی استعمال ہوتا ہے عرب کے کلام میں۔ یہ فرما رہے ہیں بدلیل مجیئہما علی الاصل احیانا، فرما رہے ہیں دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ اخیر اور اشر جو ہیں یہ اپنی اصل پر بھی آتے ہیں، خیر اور اشر اپنی اصل پر یعنی اخیر اور اشر بھی آتے ہیں، جیسا کہ راجز کا قول ہے بلال خیر الناس وابن الاخیر۔ اب یہاں پہ دیکھیں خیر جو ہے یہاں پر حمزہ کے بغیر ہے، لیکن اسی مصرعے کے آگے جو ہے اخیر یہاں پر حمزہ کے ساتھ افعال کے وزن کے اوپر آ رہا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ خیر اور شر جو ہے یہ اصل میں اخیر اور اشر تھے۔ تو جس طریقے سے یہاں پر حمزہ کو کثرت استعمال کی وجہ سے حذف کر دیا گیا، بالکل اسی طریقے سے آپ عمو کے اندر بھی یہ اصل میں اعم تھا، کثرت استعمال کی وجہ سے حمزہ کو حذف کر دیا گیا۔ وقد قریہ سے یعلمون غدم من الکذاب الاشر۔ دیکھیں آگے حضرت دوسری دلیل ارشاد فرما رہے ہیں، اخیر کی دلیل دے دی ہے کہ خیر اصل میں اخیر تھا، جیسا کہ راجز کا قول ذکر کر دیا۔ اب شر کی دلیل دے رہے ہیں کہ شر اصل کے اندر اشر تھا، وہ اس کی دلیل کیا ہے کہ قرآن مجید میں آتا ہے سیعلمون غدا من الکذاب الاشر۔ اصل میں جو قرات ہے وہ تو ہے اشر، لیکن ایک قرات میں اشر بھی پڑھا گیا ہے شین کے فتح کے ساتھ اور را کی تشدید کے ساتھ، تو اس میں تفضیل کے طور پر بھی اس کو استعمال کیا گیا ہے، اور یہاں بھی اگر آپ غور کریں گے تو حمزہ کے بغیر آ رہا ہے، تو پتہ چلا کہ خیر اور شر اصل میں اخیر اور اشر تھے۔ بفتح شین و تشدید رائی وعلی ھذا یکون، تو اس اعتبار سے جو اما ہے یا امن ہے اس کی اصل کیا ہوگی اعمو ہوگی، کما قلنا جیسا کہ ہم آپ کو تفصیل سے بتا چکے ہیں۔ وہو علی ھذا الوجہ خبر للمبتدی، تو بہرحال آپ اس کو اما پڑھیں فعل ماضی پڑھیں یا آپ اس کو پڑھیں امن اسم تفضیل پڑھیں، دونوں صورتوں کے اندر یہ جو قول مبتدا ہے یہ اس کی خبر ہی واقع ہوگا اور یہ محل رفع کے اندر ہی ہوگا۔ تو بہرحال یہ پہلا مصرع مکمل ہو گیا، اب دوسرے مصرع کی ترکیب دیکھ لیں۔ یہ جو آگے ہے کلمتن، یہ بنے گا پہلا مبتدا اور بہا، جار مجرور مل کر آپ نے اس کو اسی یؤم کے متعلق کر دینا ہے جس کے آگے تفسیر آ رہی ہے۔ فرما رہے ہیں یہ جو بہا ہے یہ جار مجرور جو کہ متعلق ہوگا یؤم کے الآتی، جس کے ہم آگے چل کے مزید وضاحت کرتے ہیں۔ اور یہ جو دوسرا کلام ہے یہ دوسرا مبتدا بنے گا، اور یہ جو قد ہے یہ حرف تقلیل ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قد یہ مضارع پر داخل ہوتا ہے اور مضارع میں تقلیل یعنی قلت کا معنی پیدا کرتا ہے۔ قد یہ حرف تقلیل ہے، اور یہ جو یؤم ہے اس کو آپ نے فعل مضارع مجہول پڑھنا ہے، فعل مضارع مبنی للمجہول پڑھنا ہے، اس کو فعل مضارع معروف یا امو اس آپ نے نہیں پڑھنا ہے۔ اور اس میں جو نائب فاعل ہوگا وہ ضمیر مستتر ہوگی جو جوازی طور پہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، ہوا ضمیر ہے اس کے اندر جو کہ لوٹ رہی ہے پیچھے کلام کی طرف، یہ فرما رہے ہیں ہوا ضمیر ہے جو کہ کلام کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اب یہ جو جملہ ہے فعل اور نائب فاعل، یؤم فعل اور اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب فعل فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ محل رفع میں ہوگا، یہ مبتدا ثانی کی خبر واقع ہوگی، کیونکہ کلام ہم نے مبتدا ثانی بنایا تھا تو یہ جو یؤم ہے یہ اس کی خبر واقع ہوگا، تو کلام مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر جملہ خبریہ ہو کر پھر یہ پیچھے جو ہم نے کلمہ بنایا تھا یہ جو ہے یہ اسی مبتدا اول کی خبر واقع ہوگا۔ تو یہ اس ترتیب سے دونوں جو ہیں یہ محل رفع کے اندر ہیں، دوسرا کلام یہ بھی محل رفع میں ہے اور قد یؤم یہ بھی محل رفع میں ہے۔ اور یؤم اس کا مقصد کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا معنی ہے یقصد، قصد کیا جاتا ہے، ارادہ کیا جاتا ہے، مراد لیا جاتا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کبھی کبھی لفظ کلمہ بول کر مراد کلام بھی لیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ترکیبی احتمال تھا، ترکیب تھی جو کہ اس شعر کی مکمل ہو چکی ہے۔ اب آگے جو ہے علامہ ابن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ اسی شعر کی مزید وضاحت کریں گے کہ حضرت کہنا کیا چاہتے ہیں، تو وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ابن عقیل کا دوسرا باب ہے الکلام وما یتألف منہ، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم کلام کی تعریف پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں،
وتقدیر البیت ولفظ الکلام المصطلح علیہ عند النحاة عبارۃ اللفظ المفید فائدۃ یحسن السکوت علیہا فاللفظ جنس یشمل الکلام والکلمۃ والکلمہ ویشمل المہمل کدیز والمستعمل کعمر مفید اخرج المہمل وفائدۃ یحسن السکوت علیہا اخرج الکلمۃ وبعض الکلم وہو ما ترکب من ثلاث کلمات فاکثر ولم يحسن السکوت علیہ نحو ان قام زید ولا يترکب الکلام الا من اسمین نحو زید قائم او من فعل و اسم کقام زید وکقول المصنف استقم فإنہ کلام مرکب من فعل امر وفاعل مستتر والتقدیر استقم انت فاستغنی بالمثال ان یقول فائدۃ یحسن السکوت علیہا فکأنہ قال الکلام هو اللفظ المفید فائدۃ کفائدۃ استقم وإنما قال المصنف كلامنا ليعلم أن التعريف إنما هو للكلام في اصطلاح النحويين لا في اصطلاح اللغويين وهو في اللغة اسم لكلم ما يتكلم به مفيدا كان أو غير مفيد۔ عبارت ہوگی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ جو شعر ہے اس کی تقدیر اور کلام اصطلاحی کا لفظ نحویوں کے نزدیک وہ نام ہے اس لفظ سے جو کہ فائدہ پہنچانے والا ہو، ایسا فائدہ کہ اچھا ہو، اس پر خاموش رہنا۔ تو یہ جو لفظ ہے یہ جنس ہے، شامل ہے کلام کو بھی، کلمے کو بھی اور کلم کو بھی، اور شامل ہے محمل کو بھی جیسا کہ دیز، اور مستعمل کو بھی جیسا کہ عمر، اور مفید کا لفظ اس نے نکال دیا ہے محمل کو، اور فائدہ جس پر خاموش رہنا ٹھیک ہو اس سے اس نے کلمے کو نکال دیا ہے، اور بعض کلمات کو بھی۔ اور وہ کون سے ہیں؟ اور وہ ہے کہ جو مرکب ہو 3 کلمات یا زیادہ سے اور اس پر خاموش رہنا ٹھیک نہ ہو، جیسا کہ ان قام زید، اور کلام نہیں مرکب ہوتا مگر 2 اسموں سے جیسے کہ زید قائم، یا ایک فعل اور ایک اسم سے جیسے کہ قام زید، اور مصنف کا قول استقیم، تو گویا کہ وہ کلام ہے جو کہ مرکب ہو فعل امر سے اور فاعل مستتر سے۔ اور تقدیر استقیم یہ ہے استقیم انتا، تو مستغنی ہو چکا ہے مثال کے ذریعے سے کہ یہ کہا جائے فائدۃ یحسن السکوت علیہا۔ تو گویا کہ مصنف نے یہ فرمایا کہ کلام وہ لفظ مفید ہے جو کہ فائدہ پہنچانے والا ہو، جیسا کہ استقیم کا لفظ فائدہ پہنچاتا ہے، اور مصنف نے کلامنا کہا تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ تعریف اس کلام کی ہے جو کہ نحویوں کی اصطلاح میں ہے، نہ کہ اس کلام کی جو کہ لغویوں کی اصطلاح میں ہے، کیونکہ لغت میں تو ہر اس کلمے کا نام کلام ہے جو بولا جاتا ہے، چاہے وہ مفید ہو چاہے وہ غیر مفید ہو۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں جو 9واں شعر تھا، 9ویں شعر کے اندر حضرت نے کلام کا ذکر کیا تھا، تو یہاں سے علامہ ابن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ، چونکہ جو شعر تھا اس کی ترکیب پہلے مکمل ہو چکی ہے گزشتہ سبق میں، آج کے سبق کے اندر علامہ ابن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ نے کلام کی جو تعریف کی ہے اور اس تعریف میں جو فوائد و قیود ہیں اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں فرما رہے ہیں کہ جو شعر کی جو تقدیر عبارت ہے، جو اصل عبارت ہے، اور جو لفظ کلام ہے، کلام اصطلاح، نحویوں کے نزدیک جو اصطلاحی طور پر جو لفظ کلام بولا جاتا ہے، اس سے مراد کیا ہے وہ آگے بتا رہے ہیں کہ وہ نام ہے عبارت عن اللفظ المفید، وہ نام ہے ایسے لفظ کا جو کہ فائدہ دینے والا ہو، ایسا فائدہ کہ اس پر خاموش رہنا اچھا ہو۔ یعنی جب آپ وہ کلام کریں، وہ اپنے لفظ اپنی زبان سے ادا کریں اور پھر آپ اس کے اوپر خاموش ہوں، تو پھر آپ کی خاموشی یہ درست ہو، سننے والے کو کوئی خبر معلوم ہو یا سننے والے کو کسی قسم کی طلب معلوم ہو۔ تو بہرحال یہ تو ہوگی یہ کلام کی تعریف، اللفظ المفید فائدۃ یحسن السکوت علیہا۔ اب اس کے بعد آگے اس کے فائدے کو ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھیں جب ہم نے کہا نا کہ لفظ ہو، کیونکہ کلام کیا ہے وہ لفظ ہے، اب یہ لفظ تو جنس ہے، یہ کلام کو بھی شامل ہے، کلمے کو بھی شامل ہے اور کلم کو بھی شامل ہے، یعنی اس کے اندر کلام بھی آ جائے گا، اسم بھی آ جائے گا، فعل بھی آ جائے گا، حرف بھی آ جائے گا، سارے کے سارے ہی آ جائیں گے۔ تو لیکن جب اور اسی طریقے سے اس کے اندر محمل بھی آ جائے گا، مستعمل بھی آ جائے گا، کیونکہ جو محمل لفظ ہے وہ بھی لفظ تو ہوتا ہے، محمل کا مطلب یہ ہے کہ جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، جیسا کہ دیز، اب یہ دیز ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، اور مستعمل کا لفظ وہ لفظ جو استعمال میں آتا ہے، یعنی جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے، کیونکہ لفظ جو ہے نا وہ تو سب کو ہی شامل ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے تو اس میں جنس ہے، کلام کو بھی شامل ہے، کلمے کو بھی شامل ہے، کلم کو بھی شامل ہے، اور محمل کو بھی شامل ہے۔ محمل کی مثال جیسا کہ دیز، اور مستعمل کو بھی شامل ہے جیسا کہ مثال امر ہے، یہ میں نے محمر لکھ دیا غلط ہے، جیسا کہ امر۔ لیکن جب ہم نے کہہ دیا نا کہ لفظ بھی ایسا ہو جو کہ فائدہ پہنچانے والا ہو، تو اس سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محمل نکل جائے گا، کیونکہ محمل کا جو لفظ ہے اس سے سننے والے کو کسی قسم کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے یہ کہا نا کہ فائدہ ایسا پہنچایا جائے کہ جس کے اوپر خاموش رہنا صحیح ہو، اس سے کلمہ نکل جائے گا۔
یعنی ہر قسم کا فائدہ نہیں، یہ نہیں کہ تھوڑا سا فائدہ حاصل ہو رہا ہو کہ آپ کو اس لفظ کا معنی معلوم مجھے نہیں، بلکہ مراد اس سے یہ ہے کہ کامل فائدہ حاصل ہو کہ آپ اس کے اوپر اگر خاموش ہوں تو آپ کی خاموشی درست ہو، تو اس سے جو کلمات ہیں وہ نکل جائیں گے، اسم نکل جائے گا، فعل نکل جائے گا، حرف نکل جائے گا، کیونکہ اگرچہ ان کا معنی تو ہوتا ہے لیکن سننے والے کو کامل فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے جب یہ کہا نا کہ فائدہ پہنچانے والا ہو تو اس سے یہ جو کلمات ہیں اسم فعل حرف یہ نکل جائیں گے، اور اسی طریقے سے جو بعض کلمات ہیں وہ بھی نکل جائیں گے۔ مثال کے طور پہ بعض کلمات کیسے نکلیں گے، جیسے ہم کہتے ہیں نا ان قام زید، اگر زید کھڑا ہوا۔ اب دیکھا جائے تو یہ تین کلمات سے مل کر مرکب ہے، ان حرف شرط، قام فعل اور زید اسم سے، ایک اس میں حرف ہے، ایک اس میں فعل ہے اور ایک اس میں فعل ہے اور ایک اس میں اسم ہے، تو تین کلمات ہیں، لیکن اس کے باوجود سننے والے کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اس پر خاموشی درست نہیں ہے، تو اس طرح کے جو کلمات ہیں اگرچہ یہ تین کلمات سے مل کر مرکب ہے یہ بھی نکل جائے گا۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے یہ کہا نا کہ اس پہ خاموش رہنا صحیح ہو، اچھا ہو، اس سے کلمہ نکل جائے گا، اسم فعل حرف یہ نکل جائیں گے، اور بعض کلمات بھی نکل جائیں گے۔ کون سے بعض کلمات؟ مثال کے طور پہ جو تین کلمات یا تین سے زیادہ سے مل کر مرکب ہو لیکن اس پر خاموش رہنا یہ درست نہ ہو، جیسا کہ ان قام زید، اب یہ تین کلمات سے مل کر مرکب تو ہے لیکن اس پر خاموشی درست نہیں ہے کیونکہ سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہیں ہو رہی ہے۔ اب اس کے بعد آگے جو ہے ولا یترکب الکلام الا من اسمین، اگلا مسئلہ آگے فرما رہے ہیں کہ جو کلام ہے اس کے بنانے کا کیا طریقہ ہے، تو اس کے بنانے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ دو اسم ہوں، کیونکہ جو کلام ہے اس میں ایک مسند ہوتا ہے اور ایک مسند الیہ ہوتا ہے، اور جو اسم ہے وہ مسند بھی ہوتا ہے، مسند الیہ بھی ہوتا ہے، تو لہذا دو اسموں سے مل کر بھی کلام بن سکتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ جو کلام ہے مرکب نہیں ہوتا مگر دو اسموں سے، جیسا کہ زید قائم، ایک مسند الیہ اور دوسرا مسند، یا پھر ایک فعل اور ایک اسم، ان دو سے مل کر بھی کلام مرکب ہو سکتا ہے، کیونکہ فعل مسند تو ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا، اور اسم یہ مسند الیہ بھی ہوتا ہے، تو فعل یہ مسند بن جائے گا اور جو اسم ہے وہ مسند الیہ بن جائے گا، تو ایک فعل اور ایک اسم سے مل کر بھی کلام مرکب ہو سکتا ہے، یا پھر ایک فعل اور ایک اسم سے مل کر کلام مرکب ہو سکتا ہے، جیسا کہ قام زید۔ باقی یہ کہ عقلی طور پہ اس کلام کے مرکب کرنے کی کل 6 صورتیں بنتی ہیں، وہ تفصیل کے اندر میں نہیں جاتا ہوں، اگر آپ نے تفصیل دیکھنی ہے تو ہدایت النحو میں ہماری پلے لسٹ موجود ہے، اس کے اندر میں نے بڑی تفصیل سے اس کے اوپر کلام کیا ہے، اسی طریقے سے جو قافیہ کی ہماری پلے لسٹ ہے میں نے وہاں پر بھی بڑی تفصیل سے اس کے اوپر کلام کیا ہے۔ اور جو حضرت نے مثال دی تھی نا استقیم، یہ اس کے بارے میں وضاحت کریں کہ جو استقیم ہے یہ کلام مرکب ہے فعل امر سے، واحد مذکر کا صیغہ ہے امر حاضر معلوم کا، اور فاعل مستتر، کیونکہ اس میں جو فاعل ہے وہ ضمیر مستتر ہے، اور ضمیر مستتر کیا ہے؟ انت ہے، تو اصل میں تقدیری عبارت یہ تھی استقم انت۔ تو آگے فرما رہے ہیں کہ یہ جو حضرت نے مثال ذکر کیا نا استقیم کی شعر کے اندر، اس کی ضرورت نہیں تھی، فرما رہے ہیں استغنی بالمثال یا نہیں یقول فائدۃ یحسن السکوت علیہا، کہ جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ ایسا فائدہ پہنچائے کہ جس کے اوپر خاموش رہنا درست ہو، تو پھر مثال دینے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی بہرحال حضرت نے مثال دے دی ہے، تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ جو کلام ہے وہ ایسا لفظ ہے جو ایسا فائدہ پہنچائے جیسا کہ لفظ استقیم یہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ اچھا، یہاں سے ایک سوال اور اس کا جواب ہے۔ سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ علامہ ابن مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے کلامنا کا لفظ کیوں ذکر کیا، نون الف نا، کہ ہمارا کلام؟ تو اس کا جواب حضرت یہ دے رہے ہیں کہ دیکھیں علامہ خود بہت بڑے نحوی تھے، تو یہ جو کلامنا، یہ جو کلام کی تعریف ہے یہ نحویوں کی اصطلاح کے اندر ہے کہ نحوی اس کلام کو کہتے ہیں کہ جس پر خاموش رہنا یہ درست ہو، یہ علماء لغت کے مطابق کلام نہیں ہے، کیونکہ علماء لغت تو کلام ہر اس کو کہتے ہیں جو بولا جائے، چاہے سننے والے کو کوئی فائدہ ہو یا سننے والے کو کوئی فائدہ نہ ہو، علماء لغت کے نزدیک تو وہ کلام ہے، علماء نحویین کے نزدیک وہ کلام نہیں ہے، تو اس لیے فرمایا کہ کلامنا ہمارے نزدیک یعنی علماء نحویین کے نزدیک کلام یہ ہے۔ تو یہ فرمایا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کلامنا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ تعریف اس کلام کی ہو رہی ہے جو نحویوں کی اصطلاح میں ہے، نہ کہ اس کلام کی جو کہ لغویوں کی اصطلاح میں ہے، اور لغت میں تو کلام کہتے ہیں ہر اس اسم کو جو بولا جائے، چاہے اسے سننے والے کو کوئی فائدہ ہو یا سننے والے کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ تو یہاں تک کلام کی تعریف سے متعلقہ کچھ بحث ہو چکی ہے، کچھ بحث ابھی باقی ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ابن عقیل کا دوسرا باب ہے الکلام وما یتعلف منہ، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم کلام اور کلم میں فرق کو پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، والکلم اسم جنس واحدہ کلمۃ وہی اما اسم و اما فعل و اما حرف، لأنها ان دلت علی معنی فی نفسها غیر مقترنۃ بزمان فہی الاسم وان اقترنت بزمان فہی الفعل وان لم تدل علی معنی فی نفسها بل فی غیرها فہی الحرف۔ والکلم ما ترکب من 3 کلمات فاکثر کقولک ان قام زید، والکلمۃ هی اللفظ الموضوع لمعنی مفرد، فقولنا الموضوع لمعنى اخرج المهمل كديز، وقولنا مفرد اخرج الكلام فانه موضوع لمعنى غير مفرد۔ ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى
अन अलकौल यउम्मुल जमीअ वल मुरादु अन्नहु यक़उ अलल कलामी अन्नहु कौलुन व यक़उ इज़न अलल कलिमी वल कलिमति अन्नहु कौलुन व ज़अम बाज़ुहुम अन्न लस्ला इस्तेमालुहु फ़िल मुफ़रदी सुम्मा ज़करल मुसन्निफ़ु अन्नल कलिमता क़द युक़सदु बिहल कलामु कक़ौलिहिम फ़ी ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमतुल इख़लासी व क़द यज्तमिउल कलामु वल कलिमु फ़िस्सिद्क़ि व क़द यनफ़रिदु अहदुहुमा फ़मिसालु इज्तिमाइहिमा क़द क़ाम ज़ैदुन फ़इन्नहु कलामुन लिइफ़ादतिही मानन यहसुनु सुकूतु अलैहि व कलिमुन लिअन्नहु मुरक्कबुम मिन सलासी कलिमातिन व मिसालु इन्फ़िरादिल कलिमी इन क़ाम ज़ैदुन व मिसालु इन्फ़िरादिल कलामी ज़ैदुन क़ाइमुन। तर्जुमा देख लें। और कलीम ये इसमें जिन्स है, इसका वाहिद कलीमा है और या तो ये इसम होगा या फ़ेल होगा या हरफ होगा, इसलिए कि या तो दलालत करेगा ऐसे माना पर जो उसकी ज़ात में पाया जा रहा है, नहीं मिला होगा किसी ज़माने के साथ तो वो इसम है, और अगर मिला हुआ होगा किसी ज़माने के साथ तो वो फ़ेल है, और अगर वो दलालत नहीं करेगा ऐसे माना पर जो उसकी ज़ात में पाया जा रहा है बल्कि उसके गैर में पाया जा रहा है तो फिर वो हरफ है। और कलीम वो होता है जो मुरक्कब हो तीन कलिमात से या ज़्यादा से, जैसा कि तेरा कौल इनकामा ज़ैदुन। और कलिमा वो लफ्ज़ है जिसको वज़ा किया गया हो मुफ़रद माना के लिए, तो लिहाजा हमारा कौल जो मौजू है माना के लिए इसने निकाल दिया है मुहमल को, जैसा कि दैज़। और हमने जब ये कहा मुफ़रद, इससे कलाम निकाल दिया, इसलिए कि जो कलाम मौजू होता है ऐसे माना के लिए जो मुफ़रद नहीं होता है। फिर मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ताला ने ज़िक्र किया कि कौल ये आम है तमाम को, मुराद ये है कि कौल कभी तो वाक़या होता है कलाम पर कि उसको कहा जाता है कि वो कौल है, और इसी तरीके से कलिम और कलिमा को भी कौल कहा जाता है। और बाद लोगों ने गुमान ये किया कि कौल की असल इस्तेमाल मुफ़रद में है। फिर मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ताला ने ज़िक्र किया कि कलिमा कभी उससे मुराद लिया जाता है कलाम, जैसा कि उनका कौल है ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में कि ये कलिमा इखलास है। और कभी कलाम और कलिम दोनों सच्चे होने में जमा भी हो जाते हैं और कभी दोनों अलग भी होते हैं। जमा होने की मिसाल जैसे क़द क़ाम ज़ैदुन, ये कलाम है इसलिए कि ये ऐसे माना का फ़ायदा दे रहा है जिस पर खामोश रहना अच्छा है, और कलिम भी है इसलिए कि तीन कलिमात से मुरक्कब है। और कलिम की इनफरादी मिसाल इन कामा ज़ैदुन और कलाम की इनफरादी मिसाल ज़ैदुन कायमुन। इबारत और तर्जमा हो चुका है, अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। तो देखिए बात ये चल रही थी कि कलिम किसे कहते हैं, कलिमा किसे कहते हैं, कलाम किसे कहते हैं, तो मुकम्मल तफसील पहले गुजर चुकी है। थोड़ा सा फ़र्क है कलिम और कलाम के बारे में जो कि हज़रत आज के सबक के अंदर बयान फरमा रहे हैं। इसी के साथ ये जो हमारा बाब है अल कलाम व मा यतअल्लफ़ु मिन्हु, ये मुकम्मल हो जाएगा। तो सबसे पहली बात ये कि जो कलिम है ये इसमें जिन्स है, और इसमें जिन्स है तो इसके नीचे कितने अफराद आएंगे, तो फरमाया कि इसके नीचे तीन अफराद आएंगे, एक इसम, दूसरा फेल और तीसरा हरफ। ये फरमा रहे हैं कि जो कलीम इसमें जिन्स है वाहिद इसकी आती है कलिमा, या तो ये इसम होगा या फेल होगा या हरफ होगा। आगे इसम फेल हरफ की तारीफ है जो कि आप बारहा पढ़ चुके हैं। फरमा रहे हैं कि अगर तो ये दलालत करेगा ऐसे माना पर जो उसकी ज़ात में पाया जा रहा है, नहीं मिला हुआ होगा किसी ज़माने के साथ तो ये इसम है, और अगर ऐसे माना पर दलालत करे जो उसकी ज़ात में पाया जा रहा है और मिला हुआ होगा किसी ज़माने के साथ तो ये फेल है, और अगर ऐसे माना पर दलालत ना करे जो उसकी ज़ात में पाया जा रहा है बल्कि ऐसे माना पर दलालत करे जो उसकी ज़ात से हट कर पाया जा रहा है तो ये हरफ है। अब उसके बाद बता रहे हैं कि जो कलिम है ये वो होता है, जब हम कहते हैं ना कि कलिम, तो इससे मुराद ये होता है कि जो तीन कलिमात से मिलकर मुरक्कब हो। ये फरमा रहे हैं कलिम वो होता है जो तीन कलिमात से या तीन कलिमात से ज़्यादा से मिलकर मुरक्कब हो, जैसा कि आपका ये कौल इन कामा ज़ैदुन। अभी देखें तीन कलिमात से मिलकर मुरक्कब है, एक इन है, दूसरा कामा है और तीसरा ज़ैद है। इनमें से एक हरफ है, एक फ़ेल है और एक इसम है। और कलिमा वो लफ्ज़ है जिसको वज़ा किया गया हो मुफ़रद माना के लिए। तो जब हमने ये कहा ना कि जिसको वज़ा किया गया हो माना के लिए, तो इससे मुहमल निकल जाएगा, इसलिए कि जो मुहमल की वज़ा है वो किसी माने के लिए नहीं होती है, उसका कोई माना नहीं होता है। तो ये कहा ना जब हमने मौजू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कलिमा की तारीफ़ में तो इसने मुहमल को निकाल दिया, जैसे कि लफ्ज़ दैज़। अब ये मुहमल है, इसका कोई माना नहीं है। और फिर जब हमने ये कहा कि मुफ़रद माना के लिए वज़ा किया गया तो इससे कलाम निकल जाएगा, क्योंकि कलाम की वज़ा अगरचे माना के लिए तो होती है लेकिन मुफ़रद माना के लिए नहीं होती है बल्कि मुरक्कब कलाम के लिए होती है। तो ये फरमाया जब हमने मुफ़रद कहा तो इससे कलाम निकल जाएगा, इसलिए कि इसकी वज़ा माना के लिए तो होती है लेकिन वो माना मुफ़रद नहीं होता बल्कि वो माना दो या दो से ज़्यादा होता है। फिर आगे मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ताला ने जिक्र किया कि लफ्ज़ कौल इसका इतलाक़ आम है, यानी इसका इतलाक़ कलिमे पर भी होता है, कलिम पर भी होता है और कलाम पर भी होता है। ये फरमाया कि फिर जिक्र किया मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ताला ने कि लफ्ज़ कौल जो है ये तमाम है, तमाम को शामिल है। मुराद ये है कि कभी तो कलाम पर भी वाक़या होता है कि कलाम को भी कौल कहा जाता है, और इसी तरीके से कभी कलिम पर भी वाक़या होता है कि कलिम को भी कौल कह दिया जाता है और कलिमे को भी ये कौल कह दिया जाता है। बाद लोगों ने ये गुमान किया कि ये जो इसकी असल इस्तेमाल है कौल की वो लफ्ज़ मुफ़रद के बारे में है, लेकिन हकीकत बात यह है कि जो कौल है इसका इतलाक़ तीनों के ऊपर वाक़या होता है। ये फरमाया कि ज़ामा बाज़ लोगों ने ये गुमान किया कि जो असल इस्तेमाल है कौल का वो मुफ़रद के बारे में है।
پھر آگے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کبھی کبھی کلمہ بول کر کلام بھی مراد لیا جاتا ہے، جیسے کہ کلمہ کے بارے میں اوپر بتایا تھا کہ مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، اگر مفرد معنی نہیں ہے تو پھر وہ کلمہ نہیں ہے بلکہ وہ کلام ہے، لیکن حضرت فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھی کلام پر بھی کلمہ کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ لا الہ الا اللہ، اب یہ پورا کلام ہے لیکن اس کو کلمہ کہہ دیا جاتا ہے کہ کلمہ اخلاص ہے۔ پھر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کلمہ کبھی اس سے مراد کلام بھی لیا جاتا ہے، جیسا کہ ان کا قول ہے لا الہ الا اللہ کے بارے میں کہ یہ کلمہ اخلاص ہے، اور کبھی کبھی کلام اور کلم جمع بھی ہو جاتے ہیں۔ اگلا مسئلہ، آگے مسئلہ یہ بیان فرمایا جیسے کہ کلم کے بارے میں حضرت نے اوپر بتایا تھا کہ وہ 3 یا 3 سے زیادہ کلمات سے مل کر مرکب ہوتا ہے، فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھی کلم اور کلام دونوں جمع بھی ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی یہ دونوں جو ہیں الگ الگ بھی ہو جاتے ہیں۔ اب پہلے جمع ہونے کی مثال دیں گے کہ جس کو آپ کلم بھی کہہ سکتے ہیں کلام بھی کہہ سکتے ہیں، پھر ان دونوں کی الگ الگ مثال بھی دیں گے کہ جو کلم وہ صرف کلم ہی ہوگا کلام نہیں ہوگا، اسی طریقے سے جو کلام ہے وہ کلام ہی ہوگا کلم نہیں ہوگا۔ دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھی کلم اور کلام جمع بھی ہو جاتے ہیں سچ ہونے میں، یعنی ایک ہی جملے کے اوپر آپ کلم بھی کہہ سکتے ہیں اس کو کلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ وقد ينفرد احدهما، اور کبھی کبھی منفرد بھی ہوتے ہیں دونوں، یعنی یا کلم ہوگا یا پھر کلام ہوگا۔ جمع ہونے کی مثال کیا ہے؟ قد قام زید، اب یہ دیکھیں یہ کلم بھی ہے کیونکہ اس میں ایک حرف ہے، ایک فعل اور ایک اسم ہے۔ اب یہ کلام بھی ہے، کلام کیوں ہے؟ لافادۃ معنی یحسن السکوت علیہ، کیونکہ ایسے معنی کا فائدہ دے رہا ہے کہ جس کے اوپر خاموشی یہ اچھی ہے۔ اور یہ کلم بھی ہے کیونکہ یہ 3 کلمات سے مل کر مرکب ہے، اور کبھی کبھی جمع نہیں ہوں گے بلکہ الگ الگ ہوں گے۔ اس کی مثال کلم کی انفرادی مثال ان قام زید، اب یہ کلم تو ہے کہ 3 کلمات سے مل کر مرکب ہے لیکن یہ کلام نہیں ہے کیونکہ اس پر خاموش رہنا یہ اچھا نہیں ہے۔ اور اب کلام کی مثال دے رہے ہیں کہ جو کلام تو ہے کلم نہیں ہے۔ کلام کی انفرادی مثال زید قائم، اب یہ کلام تو ہے کہ اس کے اوپر خاموش رہنا اچھا ہے لیکن یہ کلم نہیں ہے کیونکہ 3 یا 3 سے زیادہ کلمات سے مل کر مرکب نہیں ہے۔ تو یہاں تک ہمارا یہ والا باب الکلام وما یتألف منہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلا باب شروع کریں گے جس کے اندر اسم کی علامات بیان ہوں گی۔